مجھے بتایا گیا کہ فارسٹ کے ایک ذمہ دار افسر نے صرف اس ایک سال میں، پچھلے سال کو چھوڑ دیں، یعنی 35 لاکھ فٹ درخت پھلدار غیر پھلدار کاٹے گئے ہیں صرف آپ کے ہیٹنگ کے لیے۔ درخت کٹتے تھے، سرکاری طور پر لکڑی جو ہے وہ لاکھوں فٹ کاٹی جاتی تھی، ہم نے اس پہ پابندی لگائی، اس کے بعد ہم نے وہ پیسے جو ہے لوگوں کے تنخواہوں میں دیے۔ تو ایک پلاسٹک کا نہیں ہے، ایشو ایندھن کا ہے، متبادل ایندھن کا۔ 26,000 گھرانوں کے لیے یہ ڈیزائن ہوا تھا۔ گلگت میونسپل حدود کے اندر آتے ہیں 26,000 رجسٹرڈ گھرانے۔ اس آپ دیکھتے ہیں، آپ اس طرف جٹیال کی طرف نظر دوڑائیں، گلگت شہر کی طرف دوڑائیں تو آپ کو ایک پولوشن نظر آتی ہے۔ گلگت شہر کا جو پولوشن ہے وہ سردیوں میں کراچی سے زیادہ ہوتی ہے ایئر پولوشن۔ اور ایک ہم نے اپنی گورنمنٹ کے دوران ایک سروے کروایا تھا کہ اگلے 10 سے 15 سالوں میں اگر آپ نے ایندھن کا متبادل تلاش نہیں کیا تو گلگت میں خطرہ ہے کہ یہاں پہ دمے کے مریض شاید گھر سے باہر نہیں آ سکیں گے۔ یہ ایک بڑا سیریس معاملہ ہے۔ اسی کو بیس کر کے ہم اپنے لیڈر نواز شریف صاحب کے پاس، جب وہ وزیر اعظم تھے، ان کے پاس حاضر ہوئے، ان سے ہم نے گزارش کی سیدھی جو ہم گلگت بلتستان والی چیزیں جانتے ہیں، سبسڈی جانتے ہیں، ہم نے ان سے یہ گزارش کی کہ یہ جو گیس سلنڈر ہیں ان کو آپ سبسڈی پہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو دیں تاکہ ٹرانسپورٹ کا خرچہ فیڈرل گورنمنٹ اٹھائے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے جو جنگل کٹ رہے ہیں وہ بچیں گے، لکڑی جل رہی ہے اس سے پولوشن ہو رہی ہے، اس کا جو ہے وہ مسئلے کا حل نکلے گا۔ اور شدید ترین سردی ہے، سردیوں میں جو ہے وہ ہمارے ہاں کاروبار نہیں ہوتا ہے، بزنس نہیں ہوتا ہے، ٹورسٹ آنا بند ہوتے ہیں، تو ہم اس کو جو ہے اس ایندھن کے ایشو کو حل کریں۔ نواز شریف صاحب نے میرے جو اس وقت ہمارے وزیر تھے شاہد خاقان عباسی صاحب، ان کے ذمہ لگایا اور مجھے کہا کہ اس معاملے کو آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے ٹیک اپ کریں۔ تو میں ان کے پاس گیا، انہوں نے کہا یہ ممکن نہیں ہے سبسڈی، اس لیے کہ جتنے بھی گیس سلنڈرز ہیں وہ آؤٹ سورس ہو چکے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر کر رہا ہے یہ کام، ہم کیسے ان کو سبسڈی دیں؟ لہٰذا ہم آپ کو پائپ لائن کے ذریعے گیس دیتے ہیں۔ تو میں حیران بھی ہوا، ہم نے کہا نہ یہ ہمارا وعدہ ہے، نہ ہم نے الیکشن میں کمٹمنٹ کیا ہے، نہ ہم نے ایسا کبھی سوچا ہے کہ گلگت میں گیس پائپ لائن کے ذریعے ملے گی۔ تو انہوں نے کہا مجھے آپ 1 مہینے کا ٹائم دیں، میں فیزیبلٹی بنواتا ہوں، اگر فیزیبل ہوا تو یہ کرتے ہیں، ورنہ آپ کو جواب دیں گے یہ نہیں ہوگا۔ مہینے کے اندر بلکہ 3 دن کے اندر جو ہے سوئی ناردرن کمپنی کے جو ہے وہ انجینئرز یہاں پہنچے، پرائم منسٹر صاحب نے خود کوآرڈینیٹ کیا ہمارے ساتھ، ہماری ٹیم کے ساتھ۔ ہم نے اس وقت صوبے میں ایک فوکل پرسن بنایا، کمشنر گلگت کو، ڈی سی کو، پوری ٹیم ڈیڈیکیٹڈلی ان کے ساتھ لگائی۔ اب تاخیر کی وجوہات، جب تاخیر ہوتی ہے تو اس وقت ہم لوگ خاموش رہتے ہیں بدقسمتی کے ساتھ، عوام کی منصوبوں کے اوپر بھی۔ اس کا سائٹ جو سلیکٹ ہوئی تھی وہ پیچھے چلمش میں ہوئی تھی، اس لیے ہوئی تھی کہ وہاں دنیور بھی قریب ہے اور ریور پانی بالکل قریب ہے، ان کو پانی کی بھی کافی ضرورت ہوتی ہے۔ تو 3 وجوہات کی وجہ سے ٹیکنیکل ٹیم نے چلمش کو جو ہے وہ سلیکٹ کیا۔ اب ہم نے کوئی فری آف کاسٹ ان کو زمین نہیں دی، ہم نے ان کو فی زمین کے پیچھے ایک گورنمنٹ ریٹ مقرر کیا اور ان کے ساتھ معاہدہ کیا سوئی ناردرن کمپنی کے ساتھ، ودن 3 ایئر آپ نے اس پروجیکٹ کو چلانا ہے، کمپلیٹ کرنا ہے یا شروع کرنا ہے، نہیں تو آپ کے پیسے بھی ضبط ہوں گے، زمین آپ کو لیز پہ دی جا رہی، زمین بھی واپس لی جائے گی۔ یہ جی بی کا پہلا کسی ادارے کے ساتھ معاہدہ تھا کہ آپ سبجیکٹو کر کے ان کو ایک پروجیکٹ دے رہے ہیں، زمین دے رہے ہیں، زمین کے عوض 80 لاکھ روپیہ ہم نے جو ہے وہ خزانے میں جمع کروایا ان سے لے کے، اور ان کو پابند بھی کیا کہ آپ 3 سال کے اندر کام کریں۔ تو آپ کو بخوبی علم ہے کہ یہاں تنازعات زمین کے اٹھے اور جس کی وجہ سے 2 سال جرگے در جرگے کرتے مسئلے کا حل نہیں ہوا۔ تو آخر 2018 میں آ کے ہم نے وہ زمین شفٹ کی یہاں پہ۔ یہ زمین تھی جو گورنمنٹ لینڈ تھی، یہ میں خالصہ نہیں کہوں گا، خالصہ کو آج کل بڑی گالیاں پڑ رہی ہیں، تو یہ ایک گورنمنٹ لینڈ تھی۔ یہاں کچھ ادارے سمجھ لیں یا کچھ بعض لوگ اس کو قبضہ کرنا چاہتے تھے، ہم نے یہی زمین جو ہے وہ سوئی ناردرن کمپنی کو دی۔ انہوں نے 2018-19 میں جا کے اس کا فزیکل ورک شروع ہوا، یہ آپ کو بخوبی علم ہے۔ اب اس کے ساتھ پاکستان میں 11 پروجیکٹ تھے، 11 میں سے خان صاحب کی گورنمنٹ آتے ہی انہوں نے وہ سارے پروجیکٹ اڑائے۔ یہ اس لیے نہیں اڑا سکا کہ زمین کے پیسے ہم ان سے لے چکے تھے، ٹینڈر جو ہے ہم نے پیچھے پڑ کے جو ہے وہ کروا لیا تھا۔ باقی صوبوں میں جو ایل پی جی ایئر مکس پلانٹ تھے وہ ان کو زمین نہیں دے سکے تھے، جھگڑے چل رہے تھے ادھر ہو یا ادھر ہو، اس چکر میں وہ لیٹ ہو گئے۔ ہم نے الحمدللہ پروجیکٹ ٹائم پہ جو ہے وہ ہماری ٹیم نے محنت کی، آج الحمدللہ یہ پروجیکٹ آپ کے سامنے کمپلیٹ ہے، اس کا فیز 1۔ اب اس کے شروع میں 26 وقت اور اسی کے لیے یہ منصوبہ بنا تھا۔
اب یہ منصوبہ زمین کی وجہ سے 2-3 سال ڈھیلے ہوا، جس کی وجہ سے اس کی اسکلیشن کاسٹ بڑھی، پروجیکٹ جو ہے وہ دگنا ہو گیا اس کی کاسٹ. تو جس کی بات جو ہے ہم نے کہا پروجیکٹ ریویژن پہ ڈال کے لمبا کرنے کے بجائے اس کا پہلا پائلٹ پروجیکٹ کیا جائے. اور اس کے ساتھ سروے چل رہا تھا ہنزا کا، اس کا ساتھ سروے چل رہا تھا گھاکوچ کا، جتنے بھی ہمارے سکردو کا، خپلو کا، چلاس کا، تمام ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز کا، کہ اگر یہاں یہ پروجیکٹ کامیاب ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ وہاں پہ بھی یہ پروجیکٹ لانچ کریں گے. دیکھیں اس کی اہمیت افادیت اتنی ہے. آج ایک پلاسٹک فری معاشرہ بنانے کے لیے ہم نے بھی کوشش کی، درمیان میں آ کے چونکہ ہمیں کام کرنے نہیں دیا گیا، اس کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچا سکے. ایشو ہم نے تو کچھ کام کیا تھا اپنے زمانے میں، جیسے جس کو ہم ہاٹ اینڈ کولڈ الاؤنس کہتے تھے، ٹھیک. اب الحمدللہ وہ ایک کام ہم نے کیا. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو منصوبہ ہے اس کی اہمیت افادیت اتنی ہے، آج ایک غریب کے گھر میں 3 سلنڈر جاتے ہیں کم سے کم، اور ایک سلنڈر 3,500 روپے کا ہے، تقریباً 4,000. تو یہ 12,000 ایوریج ایک گھر کا صرف اور صرف اس کے چولہے کا بل ہے. اس کا گیزر شامل نہیں ہے اس میں، اس کی ہیٹنگ اس میں شامل نہیں ہے. آج اگر آپ کو یہ منصوبہ یہاں پہ صاف ستھرے انداز میں، اگر آپ کو 2,500 میں 3,000 میں یہ ساری ضروریات پوری ہو جاتی ہیں اور آپ کا ماحول صاف ہو جاتا ہے. یعنی گرمیوں میں ہم ایئر پولوشن میں تقریباً ہمارے ہاں کوئی 30-70 ڈگری بنتا ہے یہاں پہ جو ایئر پولوشن ہے گرمیوں میں، چونکہ اس وقت انگیٹھیاں نہیں جل رہی ہوتی ہیں. ہیٹنگ کے لیے جو ہے وہ مختلف قسم کے ہم فضلات نہیں جلاتے. جبکہ سردیوں میں کراچی سے زیادہ 93 بتایا جاتا ہے اس وقت ایئر پولوشن جو ہے کراچی سے زیادہ ہے. دیکھیں یہ ویلی ایسی ہے، یہ نیرو ہے گلگت بلتستان کے سارے جتنے بھی ہمارے سٹیز ہیں نا. باقی کراچی جیسے علاقے میں ایسا ہوتا ہے سمندر ہے، ہوا چلتی ہے، وہ چیزیں پھیلتی ہیں. یہاں پہ اسٹیٹ اوپر جاتی ہے، اوپر سے لے کے اسٹرک ہو جاتی ہے یہاں پہ. اس لیے اس منصوبے کی فزیکل بڑی اہمیت ہے، ہیلتھ کے حوالے سے بڑی اہمیت ہے، اکنامیکلی بڑی اہمیت ہے اس کی، اور انوائرمنٹ کے حوالے سے بڑی اس کی اہمیت ہے. مجھے افسوس یہ ہے کہ گزشتہ 3 سال میں جو بھی یہاں سلیکٹڈ 2002 کی گورنمنٹ بنی یا سینٹر میں بنی ہے، انہوں نے ایک دفعہ بھی اس پروجیکٹ کو وزٹ نہیں کیا، ایک دفعہ بھی کوئی بندہ مقرر نہیں کیا. یار اتنی اہمیت کا منصوبہ ہے، اس کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے بریفنگ کرتے، ان کے ایشوز کو حل کرتے. کیونکہ انہوں نے اب شہر میں یہ ایک پروجیکٹ کا فیض یہ ہے کہ یہاں یہ پروجیکٹ ہے، یہ 1 ارب 20 کروڑ روپے کا لگ بھگ یہ پروجیکٹ ہے. ایک پروجیکٹ ہے شہر میں جو نیٹ ورک بچھ رہا ہے، پائپ لائن بچھ رہے ہیں، اس کا سائڈ الگ ہے، اس کے الگ انشاءاللہ آپ کو بریفنگ بھی دیں گے. ان کے انجینئرس کو بلائیں گے وہاں پہ، ان کا بندہ بھی یہاں آیا ہوا بھی ہے. تو وہاں ایشوز آتے ہیں، کمیونٹی کے ایشوز آتے ہیں، سڑک کے ایشوز آتے ہیں. اچھا اس پروجیکٹ کے اندر یہ کاس ہم نے آلریڈی ڈالی ہوئی تھی کہ اگر کوئی سڑک آپ ڈیمیج کریں گے تو اس کا جو ہے وہ کمپنسیٹ گورنمنٹ کو کریں گے، یعنی اس ادارے کا جس کے ایسٹ آپ توڑیں گے اس کو آپ پیمنٹ کریں گے، یہ آلریڈی طے ہے. اب کوارڈینیشن کے لیول یہ ہے کہ آج بھی اس پروجیکٹ کو مسلم لیگ نون کے دفتر سے ہمارے ساتھی ان کی مدد کے لیے آتے ہیں، کوئی گورنمنٹ کا بندہ ان کی مدد نہیں کر رہا. تو یار یہ ہمارا کوئی ذاتی پروجیکٹ ہے، نہ اس میں ٹھیکیدار کو میں جانتا ہوں، نہ اس لینڈ کے ساتھ میں نے کوئی ان کو بیچی ہے، نہ ہمارا ذاتی کوئی اس کا کوئی آس پاس کوئی ایسی لینڈ ہے جس کا میں کہوں کہ یار اس کا حفیظ الرحمان کو فائدہ ہے یا نون لیگ کا فائدہ ہے. تو خدا کے لیے ہمیں چاہیے کہ اب اس طرح کے منصوبوں کے ذریعے ہی انوائرمنٹ چیلنجز کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. اس طرح کے منصوبوں کے ذریعے ہی ہم اپنے غریبی کی جو ہے وہ غریبوں کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. ورنہ آپ کے صرف گیس سلنڈروں کے لیے اربوں روپے یہاں سے جا رہے ہیں، وہ لوگوں کے استطاعت سے باہر ہے. ابھی کل میں پڑھ رہا تھا کہ ایک طرف آپ بلین ٹری سونامی کے نعرے لگاتے ہیں، ایک ایک پودا اور ایک ایک سرینا میں فنکشن کرنے کے لیے کروڑوں روپے لگاتے ہیں، دوسری طرف اصل جو اس مسئلے کو ایڈریس کرتا ہے اس کو حل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ دیکھیں ماشاءاللہ اسٹیٹ آف دی آرٹ پروجیکٹ بنا ہے. یہ 2 آپ کو ٹینک نظر آ رہے ہیں، یہ فیز 1 ہے اس کا، جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ اور ٹینک لگنے ہیں. اس طرف آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ دوسری سائڈ ہے، 3-4 آپ کو یہاں سٹپ نظر آتے ہیں. یہ 3-4 سٹپس میں اس میں 26,000 گھرانوں کے لیے آپ کے اگلے فیز 2 فیز 3 فیز 4 میں اس پروجیکٹ نے آگے بڑھنا ہے. اگر یہ جو خان کی گورنمنٹ تھی، میں نے 3 دفعہ جا کے اس کو کہا اس پروجیکٹ کا فیز 2 بھی آپ ڈال دیں تاکہ ہم پورا شہر کو کر سکیں، آپ اس کے ریویژن کر دیں. انہوں نے نہیں مانا تو ہمیں مجبوراً جو ہے وہ فیز 1 کو لے کے آگے بڑھنا پڑا. ہماری دعا ہے اللہ پاک اس پروجیکٹ کو جو آج الحمدللہ گورنمنٹ آف پاکستان کا، یہ پروونشل گورنمنٹ کا اس میں 1 روپیہ نہیں لگا، 100%
نواز شریف کا تحفہ ہے گلگت بلتستان کے عوام کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس علاقے کی اہمیت افادیت کو سامنے رکھتے ہوئے، یہاں گلیشیئر میلٹ ہو رہے ہیں، اس کے لیے صرف کیا ہو رہا ہے جی، 3-3 4-4 بلین روپے جو ہے وہ خرچ کیے جا رہے ہیں، سیمینار، کانفرنس، بڑی بڑی گاڑیاں۔ اوریجنل گراؤنڈ میں کام کہاں ہے؟ اوریجنل گراؤنڈ میں کام تو یہ ہے۔ میں دعوت دیتا ہوں تمام انوائرمنٹلسٹ کو کہ مجھے بتائیں کہ اس پروجیکٹ کے علاوہ اور کوئی کنکریٹ حل ہے گلگت کی انوائرمنٹ کو بچانے کے لیے؟ آج آپ دیکھ لیں سامنے آپ کو گھر نظر نہیں آ رہے ہیں، ہر طرف دھوئیں ہی دھواں ہیں، ہر طرف کاربن ہے۔ تو یہ اگر آگے، ابھی تو اس وقت ہم دھوپ میں کھڑے ہیں، اس وقت ٹاپ پہ دھوپ پہ ہیں، اگر آپ آدھے گھنٹے کے بعد آپ دیکھیں گے تو لگے گا یہاں رات کو 12 بج گئے ہیں، اس طرح کا ایک موسم ہوتا ہے۔ تو مجھے خوشی ہے، الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں آج بریفنگ لینے آیا تھا کہ یہ پروجیکٹ ہم نے شروع کیا تھا وہ الحمدللہ کمپلیٹ ہے۔ مجھے یہ بھی خوشی ہے آج جہاں ہم کھڑے ہیں اس کے باہر ہے نلتر ایکسپریس وے، یہ ہے 4.5 ارب کا منصوبہ، یہ بھی کمپلیٹ ہے۔ ہم وہ باتیں نہیں کرتے ہیں ہماری پارٹی، یہ نواز شریف صاحب نے ایک اعلان کیا تھا، آج الحمدللہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو گیا۔ اس کے بالکل سامنے آپ عقب میں دیکھتے ہیں، اسی سراؤنڈنگ میں تو شہید سیف الرحمن ہاسپٹل ہے جو پنجاب گورنمنٹ کے فنڈ سے تیار ہو چکا ہے، اس کا افتتاح کر رہے ہیں۔ 3-4 کروڑ روپے پروونشل گورنمنٹ نے دینے ہیں، جس میں اس کی ہیٹنگ کے لیے ابھی تک 4 مہینے سے لٹکا کے رکھا ہے، اس کی ہیٹنگ کا، یعنی وہ جو اندر وہ ایسی ویسی جو لگانے ہیں، وہ 3-4 کروڑ روپے ابھی تک وہ نہیں دے پائے، جس کی وجہ سے آپ کے اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل جو ہے وہ چل نہیں رہا ہے۔ انشاءاللہ یہ بھی ہم شہباز شریف صاحب کو لائیں گے اور انشاءاللہ اس کے بھی بقایا جو کام ہے وہ کمپلیٹ کریں گے۔ اس کے ساتھ آپ نیچے دیکھتے ہیں تو گلگت بائی پاس ہے، وہ ہے 1 بلین کا، وہ بھی تیار ہے، یعنی 1 بلین کا گلگت بائی پاس، 1 بلین کا شہید سیف الرحمن ہاسپٹل، 4.5 ارب روپے کا نلتر ایکسپریس وے، 2.25 بلین کا آپ کا یہ پروجیکٹ۔ آپ کے 10 بلین کے پروجیکٹ تو اسی جگہ میں ہیں، نظر آ رہے ہیں، ہوا میں نہیں ہے۔ یہ تو کام ہوتا ہے تو وہ نظر آتا ہے۔ آج کوئی چیز چلیں، یہ حضرات جو بنے ہیں، جو نام نہاد کے الحمدللہ سارے اسلام آباد بھاگتے رہتے ہیں، آج وہ موضوع نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے ہمارا کہ الٹیمیٹلی گلگت بلتستان بھی باقی ملک کے شہروں کے برابر آ سکے، وہ سہولتیں ان کو میسر آ سکیں۔ یہ صرف باتوں سے نہیں ہوگا، ہم نے تو کام کر کے دکھایا ہے۔ ہمیں اگر اگلے آخری سال ہمیں کام کرنے نہیں دیا گیا، اگر کرنے دیا جاتا تو کچھ اور بھی منصوبے تھے۔ امید ہے انشاءاللہ تعالی یہ جو منصوبہ ہے یہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ منصوبہ گلگت بلتستان، ورنہ شام کو بھی جب آپ اس طرف دیکھتے ہیں، انہوں نے بڑی اچھی لائٹنگ کی ہے، بڑا اچھا منظر نظر آتا ہے، اب اس کی گرینری وغیرہ بھی ہوگی۔ تو یہ پروجیکٹ میں سمجھتا ہوں ہمارے غریبوں کے چولہے جلائے گا، ہمارے ہوٹلوں کے لیے جو ہے وہ ایک زبردست ٹورسٹ کے لیے ایک زبردست انکم کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ سستی جب گیس ملے گی، گرم پانی جب ملے گا، تو سردیوں میں بھی اتنے ٹورسٹ آ سکتے ہیں جتنے گرمیوں میں آ سکتے ہیں۔ لہٰذا اس کے ملٹیپل جو ہے اس کے جو ہے وہ فائدے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک سے کہ اللہ پاک ہمیں اس منصوبے کو، جو ابھی سرخ اوگرا میں ایک لائسنسنگ کا ایشو ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ کل 1 ہفتے کے اندر اندر یہ اوگرا سے یہ ایشو بھی حل ہو جائے گا۔ نہیں ہوا تو میں خود اسلام آباد جاؤں گا، اور انشاءاللہ میرا رابطہ ہے مصدق ملک صاحب جو وزیر ہیں پیٹرولیم کے، وہ ذاتی دلچسپی لے رہے ہیں جب سے وہ آئے ہیں۔ انہوں نے جناب 3 دفعہ اس کی میٹنگز کی ہیں، بریفنگ کی ہے، اور میرا ان سے فون پہ رابطہ رہتا ہے۔ انشاءاللہ جو بقایا ایشوز ہیں اس کو حل کریں گے۔ مشکل ضرور ہے یہ کام، اس لیے کہ اس کا جو نیٹ ورک جہاں بچھ رہا ہے وہاں گلیوں میں جو ہے وہ کافی پرابلمز آ رہے ہیں۔ اس کے لیے میری اپیل ہوگی، گلگت کے جو کھومر سے یادگار سے لے کے امپھری تک یہ فرسٹ فیز ہے، لوگ ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کے ایشوز کو حل کرنے کی کوشش کریں، ان کے ساتھ کوپریشن کریں۔ اور یہ کوئی اتنا بڑا کوئی گلیوں میں کوئی بڑا کھدائیاں نہیں کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے پائپ ہیں یہ بچھا رہے ہیں، اور امریکن ٹیکنالوجی یہاں پہ آپ کو نظر آئے گی، بیلجیم کی ٹیکنالوجی یہاں پہ نظر آئے گی، ساری امپورٹڈ ٹیکنالوجی ہے۔ اسٹیٹ آف دی آرٹ آپ کا سول ورکس ہوا ہے، اور اسٹیٹ آف دی آرٹ آپ کی مشینری لگی ہے۔ اب دعا یہ ہے کہ جس دن یہاں سے 100 گھرانوں کو بھی گیس مہیا ہو گئی تو الحمدللہ ہم سمجھیں گے کہ بھئی یہ ایک شروعات ہو گئی۔ دوسری بڑی اچھی خبر یہاں سے آپ کو یہ ہے، اس پورے ایریا میں پانی کا بڑا ایشو ہے۔ انہوں نے سری ناردرن کے انجینئرز نے یہاں پہ بورنگ کی ہے، اور بہترین پانی یہاں پہ 200 فٹ پہ آیا ہے جی، 200 فٹ پہ پانی آیا ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ اگر آگے جتنی آبادیاں بن رہی ہیں ان کے لیے ہم لمبے دور دراز علاقوں سے لانے کے بجائے، یہاں دریا ساتھ ہے، یہاں کبھی بھی واٹر لیول نیچے نہیں جا سکتا ہے، وہ ایک لیول ہے وہیں پہ رہے گا۔ ہمیں یہ سیکھنا چاہیے، جیسے ہم نے بورنگ کے 10 منصوبے دیے تھے شہر میں اپنے پروجیکٹس کے اندر،
اگر وہ 10 منصوبے ADP سے نہ نکال دیے جاتے، کرونا نہ آتا تو ہم اس کا ٹینڈر کرتے، کرونا کی وجہ سے ہم ٹینڈر نہیں کر سکے۔ اس میں جٹیال تھا، اس میں امپھری تھا، اس میں کشروٹ تھا، اس میں سونی کوٹ تھا، اس میں نگرل تھا، یہ سارے ایریاز میں ہم نے بورنگ رکھی تھی تاکہ آپ کا پانی کا ایشو بھی حل ہو سکے۔ لیکن واٹر لیول آپ دیکھ لیں اس وقت بڑا مسئلہ ہے، تو اس کے علاوہ باقی منصوبوں پہ انشاءاللہ آپ کو ایک ایک کر کے ساتھ لے کے جائیں گے۔ یہ جہاں یہ پلانٹ لگا ہوا ہے اس کی جو قریبی آبادی ہے نگر کالونی سکار کوئی کون ادا یہاں